ہو جائیں اور ایک موجودہ حالات سے ملا جلا ایک تبصرہ یا ایک سوال حسن راولپنڈی سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں انڈیا کی پالیسی. آئیے دیکھتے ہیں مزہ آئے گا. یہ انڈیا کے اوپر ایران کی اتنی مہربانیاں کیوں؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے خامنائی صاحب کی شہادت کے اوپر ان سے کئی دن تک جو ہے وہ کسی قسم کی تعزیت نہیں کرتا. اگر کرتا ہے تو بعد میں بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں. اور پھر جو نئے لیڈر ان کے منتخب ہوئے ہیں ان کو کوئی اوپنلی مبارکباد بھی نہیں دیتا. پھر مودی کا جو ہے وہ اسرائیل کا دورہ کرنا اور اسرائیل کا انڈیا کے ساتھ کھڑا ہونا، اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ چابہار پہ جو اٹیک ہوئے، جو وہاں پر ان کے کنٹینر بھی اڑے، اور کانسپریسی کہیں یا اس کو کچھ بھی کہیں کہ انڈیا وہ اسرائیل تک ایران کی بہت ساری جو خفیہ معلومات ہیں ان کو ریلے کرنے کا باعث بنتا رہا ہے. اور یہ جو ریسنٹلی ابھی ایکسرسائز کر کے جو ایک شپ ایرانین شپ جو ہے وہاں سے موو کر رہا تھا انڈین واٹر سے، تو اس کی بھی مخبری ہوئی. اس میں سچ ہے یا کچھ صداقت ہے یا نہیں ہے یہ نہیں ہمیں پتا، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو کہ اتنا زیادہ قریب ہے اس وقت اسرائیل کی، اور اب میرے خیال میں امریکہ کے بھی بہت قریب ہو گیا ہے، اس کے اوپر یہ التفات جو ہے ایران کا یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس کے جہازوں کو الاؤ کر دیا. اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق لاسٹ انفارمیشن کے آنے تک 2 گیس کے بڑے ٹینکرز جو ہیں وہ الاؤ کر دیے گئے ہیں. انڈیا کے اندر جو ایران کے ایمبیسڈر ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بڑی ڈسٹربنگ ہے کہ جی ہمارا اور انڈیا کا فیتھ بالکل سیم ہے، اور انڈین جہازوں کو جو ہے وہ وہاں سے گزرنے کی اجازت ہوگی آبنائے ہرمز سے. تو ایک عام پاکستانی جو ہے اس کے اوپر بہت کنفیوز ہے اور تھوڑا ڈپریس بھی ہے. اس پہ ذرا لائٹ ڈالیے گا. جلی نا تیری بھی جلی نا. جی بالکل، بہت اہم سوال ہے اور بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں. آپ نے جو بیان کیا وہ صحیح ہے کہ انڈیا نے کسی قسم کا سپورٹ نہیں دیا ایران کو، اور اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ گیا. چپ کر بے کتے. 2 دن پہلے وہاں ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اٹیک کر دی. اور یہاں تک انڈیا کے اندر تنقید ہو رہی ہے نریندر مودی کی. کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ نے تو جا کے جب بمباری ہو رہی تھی اور یہاں ان کی کیجولٹیز ہو رہی تھی تو آپ نے تو ان کی ایمبیسی جا کے کوئی اپنا تعزیت بھی نہیں کی آپ نے تو. اور جب ان کا گریٹ لیڈر مارا گیا تو مطلب ہے کہ اس میں صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ بالکل. اب آئیے کہ کیا ایران کا رویہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ ایران خوش تو نہیں ہے، مگر ایران نے جو فیصلہ کیا ہے وہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت امریکہ کی اور یورپ کی کوشش تھی کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے اور ساری دنیا سے اس کی پٹائی کروائی جائے اور اس کو نقصان پہنچایا جائے اور لوگ اس سے ہٹا کے اپنی طرف لائے جائیں. اور یہ جو آئسولیشن ہے یہ بڑی خطرناک تھی فار ایران. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک طرف سے لڑائی تو ہم نے کرنی ہے، مگر دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے یہ آئسولیشن میں نہیں جانا. اگر آئسولیشن چلے گئے سارے وہ لوگ جو ہماری مدد کر سکتے ہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ان کو چھوڑنا نہیں ہے ہم نے. خواہ وہ اس وقت کسی پریشر میں آ کے اور انہیں ان سے کچھ مجبوریاں ہیں ان کی وہ کروایا جا رہا ہے، امریکہ کروایا جا رہا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے ابھی، جیسے میں نے ابھی پروگرام میں بتایا کہ انہوں نے جاپان کو اور کوریا وغیرہ کو بھی اشارہ کیا کہ آپ ہم سے تیل لے لیں مگر یوان میں پے کر دیں. اور ہم نے اسٹریٹس کو بند نہیں کیا، ہم نے کنٹرول کیا ہوا اس کو. جس کو چاہے ہم جانے دیں گے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور وہ چاہ رہے ہیں کہ دراڑ پڑے، کوارڈ کے اندر دراڑ پڑے، امریکہ انڈیا کے اندر دراڑ پڑے، یورپ کے اندر دراڑ پڑے، اور یورپ امریکہ کے اندر اور دراڑ پڑے. جتنی ان کے دشمنوں میں دراڑ پڑتی ہے اتنا ایران کے لیے اچھا ہے. اسی لیے ایران نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہماری جنگ ایمریٹس کے جو کنگڈمز ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے، ہم نے تو امریکنز کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اور اگر امریکن انٹرسٹ ہے کہیں بھی تو پھر ہم ان کو اٹیک کریں گے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم یو اے کے خلاف ہے یا ہماری جنگ یو اے کے خلاف ہے یا سعودی عربیہ کے خلاف ہے یا کسی اور کے خلاف ہے. وہ تو انہوں نے ہمیشہ یہ کلیئر کیا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ انڈیا کے لیے کوئی اسپیشل کنسیشن ہے، نہیں. وہ نہیں چاہتے کہ انڈیا امریکن کیمپ میں، آلریڈی اسرائیل کیمپ میں آگے بڑھ چکا ہے، وہ چاہتے ہیں اس کو نکالا جائے اس کیمپ میں، اور وہ جسے کہتے ہیں نا اسپیس کھلی چھوڑنا چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے یہ جو بیان دیا ان کے ایمبیسڈر نے. وہ اور بات ہے کہ ان کی انگریزی کمزور تھی، انہوں نے جو لفظ چنے ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ پرشین میں کہتے تو سمجھ آ جاتی. فیتھ سے مراد کچھ اور تھا، یہ نہیں تھا کہ ہم ہندوازم کو سپورٹ کرتے ہیں. فیتھ ان ساورنٹی، مطلب ہے کہ ہمارے مقاصد ایک ہی جیسے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ اینڈ ساورن کنٹریز، وہ ہمارے یقین
हम यकीन दहानी करना चाहते हैं, हम एक ही चीज में यकीन रखते हैं, सो ऑन। तो मगर वो उसको ट्रांसलेट और तरीके से किया गया है कि जी फेथ से बुरा दिया कि आपका मजहब और हमारा मजहब एक ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। और तो मेरा ख्याल है वो डैमेज जो उनको नुकसान जो लोग पहुंचाना चाह रहे हैं उसको कम रखना चाहते हैं और सबको न्यूट्रल करके रखना चाहते हैं। हो सकता है कि वो बाद में अपने गिले जो है शिकवे जो है वो जाके इंडिया के आगे रखे भी होंगे उन्होंने। और इंडिया के अंदर भी इस वक्त काफी तनकीद हो रही है नरेंद्र मोदी की और उसकी पॉलिसी की। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि एक इतना बड़ा पावर जो है, जो कि गल्फ के अंदर उसका बहुत बड़ा प्रेजेंस है, और ईरान के साथ उसके अभी हाल ही तक तो बड़े जबरदस्त तल्लुकात चल रहे थे, चाबहार शाहबहार ये वो वगैरह। हो सकता है ये सब कुछ खत्म हो जाए और वो फिर से एक दफा शुरू हो जाए वो काम। तो इसलिए मेरा ख्याल है दैट इज द स्ट्रेटजी। ये नहीं है कि उन्हें कोई नया कोई इंडिया के साथ प्यार मोहब्बत होगी, ऐसी बात नहीं है। वो भी एक रियासत है और रियासत के मफाद के अंदर पॉलिसीज ले रहे हैं। अब हमारी पॉलिसी भी तो ऐसी ही है ना, हम साइड्स नहीं लेना चाह रहे किसी की। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये खत्म हो जंग और हमें इस किस्म की मजबूर सिचुएशन में ना डाला जाए। दैट्स द राइट पॉलिसी। तो इसलिए आई थिंक ये है, ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। और कुछ बताएं कि अफगानिस्तान की जानिब से 3 रोज कबल रावलपिंडी, कोयटा और कोहाट में ड्रोन हमलों का लॉन्च किया जाना क्या बता रहा है और इसमें भारतीय मुदाखलत का इम्कान कितना बढ़ गया है? देखिए, भारतीय मुदाखलत का तो बहुत इम्कान है, क्योंकि ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये इजराइल से भारत को मुंतकिल हुई और भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इसको इस्तेमाल किया था। हार्पी और हैरप उनके लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे जिनको ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया गया था। और वही टेक्नोलॉजी अब ऐसा लग रहा है कि वो काबुल को मुंतकिल कर रहे हैं, मगर जो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं वो उतने मौसर नहीं थे। ये कोई उसका लो टेक्नोलॉजी वेरिएंट था जो उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की और 100% उनको मार गिराया गया। कोई ख़ास वो नुकसान भी नहीं कर सके, मगर ये उनकी इंटेंट ज़ाहिर करता है और ये बड़ा एक डेंजरस डायमेंशन है। भारत जो जिन शोलों को हवा दे रहा है वो अल्टीमेटली उसको भी लपेट में लेंगे।